خاک شفا یا خاک کربلا کھانا کیسا ہے؟ دیکھیں، ایک بات آپ ذہن میں رکھیں اپنے، اور وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہر طرح کی مٹی کو کھانا حرام قرار دیا ہے۔ لہذا اگر آپ آغا سیستانی کی سائٹ کو وزٹ کریں اور وہاں پر جا کر سوال جواب آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو یہ چیز مل جائے گی کہ ہر طرح کی مٹی وغیرہ، چاہے خشک ہو چاہے تر ہو، اس کو کھانا حرام ہے اور گناہ ہے۔ اس فارمولے سے صرف ایک مٹی کو استثناء حاصل ہے، ایکسیپشن ہے ایک مٹی کے لیے، اور یہ ایکسیپشن بتا رہی ہے کہ اس مٹی کی بھی کیا اہمیت ہے اور اس صاحب مٹی کی کیا اہمیت ہے، اور وہ ہے تربت امام حسین علیہ السلام کی۔ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی یہ استثناء ہے اس حرمت کے قانون سے۔ حتیٰ اگر آپ کا کہیں سورس لگ گئی، آپ کو بقی میں 4 ائمہ کی مٹی مل گئی، بی بی زہرا کی قبر کی مٹی مل گئی، پیغمبر کی قبر کی مٹی مل گئی، تب بھی آپ کے لیے کھانا جائز نہیں، کسی بھی نیت سے، نہ شفا کی نیت سے نہ غیر شفا کی نیت سے، کسی بھی نیت سے آپ امام حسین کی قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی اور مٹی نہیں کھا سکتی، حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ صرف امام حسین کی قبر کی مٹی کی اجازت ہے کہ آپ شفا کی نیت سے اس کو کھا سکتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ پوچھا ہوا ہے، میں وہ سوال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کو دیکھیں آپ کہ اس مٹی کو کیسے استعمال کیا جائے۔ یہ جو قبر امام حسین کی مٹی ہے، ایک تو یہ کہ کتنی مقدار میں کھا سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کیسے کھا سکتے ہیں۔ دیکھیں، ان کے جواب 2-3 میں نے استفتاء دیکھے ہیں، اس سے مجھے ایک جو میری سمجھ میں بات آ رہی ہے وہ میں ابھی آپ کی خدمت میں منتقل کر رہا ہوں۔ پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ یہ جو میں سمجھا ہوں اس کو کنفرم کروں کہ یہ صحیح سمجھا ہوں یا صحیح نہیں سمجھا ہوں، اور معلومات اگلے ہفتے تک موصول کر دوں گا، لیکن جو ان استفتاءات سے سمجھ میں آ رہا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک سوال پوچھا گیا، پوچھا یہ کہ امام حسین کی قبر کی مٹی کو کیسے استعمال کیا جائے، یہ جو کھا سکتے ہیں تو کیسے کھائیں۔ جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ 2 طرح سے، شفا کی نیت سے آپ 2 طرح سے کھا سکتے ہیں، چاہے ڈائریکٹ مٹی چاٹ لیں، چاہے اس مٹی کو پانی میں یا شربت وغیرہ میں حل کریں اور گھول کر پی لیں۔ ایک طریقہ یہ بیان کیا ہے، درست؟ اچھا، دوسرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ مقدار کتنی ہو، کوانٹٹی، درست ہے؟ کوانٹٹی میں فرماتے ہیں کہ ایک درمیانے میں دانہ جو ہوتا ہے چنے کا جو درمیانی دانہ ہوتا ہے، اتنی مقدار میں آپ اس کو کھا سکتے ہیں، ان 2 میں سے کسی ایک کیفیت میں، چاہے شفا کی نیت سے ڈائریکٹ کھا لیں، چاہے پانی میں گھول کر۔ اب ایک سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس پہ ذرا غور کریں اور دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں اسے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو عادی ہے کہ ہر روز تھوڑی سی جو ہے تربت امام حسین کی مٹی کو استعمال کرتا ہے اور کھاتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ چاہے وہ بیمار ہو اس کی روزانہ کی روٹین یہ ہے۔ اس میں آغا کہہ رہے ہیں کہ حرج نہیں ہے کہ وہ پانی میں اس کو مخلوط کر کے، یعنی پانی میں مکس کر کے اس کو استعمال کرے، اور اس جواب سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ شخص ڈائریکٹ نہ استعمال کرے۔ انہوں نے جو کہا، ورنہ کہتے ہیں جو اوپر جو جواب دیا ہے، کہتے ہیں کہ ہاں وہ مثلا یا چاٹ کے یا پانی میں گھول کر کسی بھی طرح سے استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ شخص، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ پانی میں ملا کر اس کو استعمال کر سکتا ہے، البتہ یہ بھی کہا کہ اس عادت کو چھوڑے، درست؟ اب اس سے سمجھ میں تو یوں سمجھ رہا ہوں کہ ظاہراً ایسا ہے کہ اگر بیمار ہے کوئی شخص اور وہ استشفاء کی نیت سے استعمال کر رہا ہے تو اس کے پاس دونوں آپشن ہیں، چاہے چاٹ کے کھائے چاہے پانی میں گھول کے کھائے پیے۔
لیکن اگر کوئی شخص بیمار ابھی نہیں ہے لیکن ایسے ہی شفا کی نیت سے استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر پانی میں گھول کے پیے. اور نتیجہ اگر میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ احتیاط کا بہرحال تقاضا یہی ہے کہ ڈائریکٹ یوز کرنے کی بجائے پانی کی کچھ مقدار میں اس کو اس طرح گھول لیں اور پھر پانی وہ پی لیں آپ, تو وہ زیادہ مناسب اور بہتر ہے تاکہ احتیاط کے پہلو پر بھی عمل ہو جائے گا. ورنہ استشفاء کی نیت سے خاص طور پہ بیماری والی صورت میں کہ اگر بیمار بھی ہو تو وہ استشفاء کی نیت سے اگر چاٹ بھی لے مٹی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. وہ بھی میں ایک بتا رہا ہوں آپ کو, یہ ان کو سوال پوچھا ہے آ رہا تھا لیکن چلے انہوں نے پوچھ لیا تو اچھا ہے. ان کے سوال کے ایک سوال کے جواب میں ان کو بتا دوں کہ اب یہ جو کہا جی امام کی قبر کی مٹی, اس سے مراد کیا ہے؟ مطلب پورے کربلا سے کہیں سے بھی اٹھا لیں ایک. دوسرا ہے کہ بعض روایتوں میں وہ جو 25 کیا کہتے ہیں ہاتھ کا تذکرہ آیا ہے تو 25 ہاتھ یا نہیں, خصوص قبر کیا مراد کیا ہے؟ تو اس میں آقا فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس مٹی کے اوپر یہ جو کھانے کی اجازت دی جا رہی ہے تو اس مٹی کے اوپر اکتفا کیا جائے کہ جو خود یا تو قبر کی ہو یا ایسے حصے کی ہو کہ جو عرفاً یہی کہلائے کہ یہ قبر ہی کا حصہ ہے. کیونکہ دیکھیں مثلا یہ قبر ہے نا, مثلا یہ فرض کریں یہ قبر ہے تو یہ جو اطراف کا حصہ ہے جو تھوڑی سی مثلا پھیلا ہوا ہوتا ہے تو یہ بھی عرفاً قبر ہی کہلاتا ہے, درست؟ ہاں مثلا فرض کریں قبر یہ آپ یہاں سے اٹھا رہے ہوں تو یہ نہیں, حرم وغیرہ کی پھر نہیں چلے گی. اس کے حساب سے احتیاط واجب ان کی یہ ہے کہ اکتفا کیا جائے خود قبر کی مٹی یا قبر کے اطراف کی مٹی کہ جو عرفی طور پر قبر کا ملحقہ حصہ کہلاتا ہے, اس سے زیادہ کے اوپر تعدی نہ کی جائے. ہاں ایک چیز کہی ہے البتہ انہوں نے کہ یہ وہ حصہ, یعنی اس سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ وہ حصہ ہے کہ جس کو آپ چاٹ بھی سکتی ہیں. یعنی یہ جو چاٹنے کی جو انہوں نے اجازت دی ہے کہ ڈائریکٹ آپ مٹی بھی چاٹ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ اس مٹی کی بات ہو رہی ہے. اس سے باہر کی مٹی مثلا 2 ہاتھ قبر کے اس طرف سے آپ نے اٹھائی ہے, 4 ہاتھ اس طرف سے اٹھائی ہے, کہتے ہیں اس میں پھر وہی طریقہ اپنائیں کہ پانی میں اس کو گھول مل کر اس طرح سے گھولیں کہ وہ ختم ہو جائے پانی میں گھل مل کر, پھر اس کو پی جائیں آپ. یہ احتیاط کا تقاضا ہے. یعنی مٹی کم ہو, پانی نسبتاً تھوڑا سا زیادہ ہو, اس میں اس کو اچھی طرح اس طرح سے گھول دیں کہ وہ اس میں گھل مل کر, جیسے خون کا مسئلہ آیا تھا نا انڈے کا کہ اس کو اس طرح سے پھینٹیں کہ گھل مل کے ختم ہو جائے, اس کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ اس کو اس طرح سے پھینٹیں یا اس طرح سے اس کو مکس کریں کہ گھل مل کے ختم ہو جائے اور پھر اس پانی کو آپ استعمال کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. وہاں پہ جو مٹی دیتے ہیں کربلا میں, جی جی, وہ مٹی کون سی وہ مشکل ہے کہ قبر کی ہو, بہت مشکل ہے. اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی اندر کا آدمی آپ کا سے جان پہچان ہو اور وہ خبر دے اور مطمئن آدمی ہو کہ بتائے کہ یہ قبر ہی کی ہے یا قبر سے بہت نزدیک کی ہے تو ایک الگ مطلب, ورنہ نارملی بہت مشکل ہے کہ قبر کی ہو. مجھے تو اطمینان نہیں آتا ہمارا. یہ تربت کربلا ہوگی لیکن تربت قبر ہونا معلوم نہیں ہے. ایک سوال اتفاق سے جو انہوں نے پوچھے چلیں وہ بھی بتا دوں آپ کو. ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ اگر کسی کو شک ہو جائے کہ یہ تربت قبر کی تربت ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے. وہ اس کو مثلا اگر شک ہو جائے کہ یہ جو تراب ہے یہ قبر حسین کی ہے تو اس کو ایسی تراب کو استعمال کرنا کیسا ہے. کہتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ جہاں پر علم و اطمینان نہ ہو یا کوئی گواہی آپ کے پاس شرعی گواہی موجود نہ ہو کہ یہ قبر کی مٹی ہے تو اس کو وہی پانی میں اس طرح سے ملا کر کے وہ گھل مل کے ختم ہو جائے پھر استعمال کریں. یعنی میں نے کہا نا کہ احتیاطی تقاضا یہی ہے کہ ہر طرح کی قبر حسین کے نام پہ جو مٹی آپ کو دی جائے اس کو اسی طرح سے آپ یوز کریں تو یہ احتیاط کے مطابق ہے. مٹی بھی آپ کے اندر چلی جائے گی, قصد استشفاء ہوگا تو انشاءاللہ شفا بھی آپ کو مل جائے گی اور یہ مشکل بھی حل ہو جائے گی کہ یہ ادھر کی ہے کہاں کی ہے یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و